بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قلعہ کے اندر والے عیسائیوں نے فصیل والے عیسائیوں کا شور سن لیا تھا اور ساتھ ہی انہیں نیچے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ خود بھی گھبرا گئے۔ مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو دروازے پر روکنے کی کوشش کی، مگر مسلمان کچھ ایسے جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ وہ بڑھتے ہوئے عیسائیوں کو دیکھ کر ان پر جھپٹ پڑے۔ جنگ شروع ہوئی۔ عیسائی مسلمانوں پر اور مسلمان عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ تلواریں بجلی کی طرح کونتی اٹھیں اور سرفروشوں کے سروں پر جھکیں اور خون اگلتے ہوئے اٹھیں۔ جس وقت عیسائیوں نے حملہ کیا تھا اسی وقت شور و غل کر کے قلعہ کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ ادھر زخمیوں کے شور و غل سے قلعہ گونج اٹھا۔ مسلمان نہ شور کر رہے تھے نہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، بلکہ نہایت اطمینان اور استقلال کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جو بھی ان کی زد میں آتا قضا انہیں اپنے قبضے میں لے لیتی۔ مسلمان چاہتے تھے کہ دروازے کی طرف بڑھ کر پھاٹک کھول دیں تاکہ سارے مسلمان اندر آ جائیں اور جنگ کا فیصلہ جلدی ہو سکے، لیکن عیسائی انہیں بڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ ابھی تک بہت کم مسلمان آئے تھے اور عیسائیوں کا خیال تھا کہ وہ انہیں دبا کر قلعے سے نکال دیں گے یا مار ڈالیں گے۔ اب عبدالعزیز بھی قلعہ کے اندر آ گئے اور انہوں نے آتے ہی جوش و غضب سے حملہ کر کے ان کے پروں کے پر الٹ دیے اور صفیں زیر و زبر کر دیں۔ جو بھی ان کے سامنے آ گیا انہوں نے اسے مار ڈالا۔ جس پر بھی حملہ کرتے اسے قتل کیے بنا نہ چھوڑتے۔ مسلمانوں نے انہیں اس قدر جوش سے لڑتے دیکھا تو ان میں بھی جوش کی لہر دوڑ گئی اور وہ پہلے سے زیادہ شدت سے حملہ کرنے لگے۔ عیسائی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا دیں، مگر مسلمانوں نے بڑھ کر اور بھی سختی سے حملہ کیا کہ عیسائی پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ تقریباً 50 آدمی مارتے کاٹتے دروازے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے پھاٹک کھول دیا اور پھاٹک کھلتے ہی ایک دم مسلمانوں نے قلعہ کے اندر داخل ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیا اور تلواریں نکال لیں اور بے دریغ عیسائیوں کو کاٹ ڈالا۔ وہ ہر طرف پھیل گئے۔ سارے قلعے میں چپا چپا پر عیسائیوں کی لاشیں بکھری نظر آنے لگیں۔ اگرچہ عیسائی بہت زیادہ تعداد میں تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان کی کثیر تعداد لقمہ اجل بن گئی۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ عبدالعزیز نے باغیوں کے سرغنوں کو سزائیں دیں، قیدیوں سے جزیہ لیا اور قلعہ پر تسلط کر کے وہاں کے چند معززین کو بطور یرغمال اپنے ساتھ لیا اور 2 روز وہاں قیام کر کے تیسرے روز 200 مسلمانوں کو اس قلعہ میں چھوڑ کر بقیہ لشکر لے کر تلی طرح کی طرف روانہ ہوئے۔ تمام مسلمان اور سارے عیسائی طارق کو اندلس کا فاتح سمجھتے اور جانتے تھے، اور انہوں نے وہ خواب بھی سن لیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اندلس کی بشارت دی تھی۔ ایک تو طارق نیک طینت تھے، دوسرے بہادر تھے، تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتح کی بشارت دی تھی، چوتھے انہوں نے اندلس کا کثیر حصہ فتح کر لیا تھا، اس لیے تمام مسلمان ان سے محبت کرتے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کی قید کر دیے جانے سے تمام مسلمانوں کو بہت رنج و افسوس تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ کو فضول حسد نہیں بلکہ وہ بھی نیک طبیعت اور شریف النفس تھے، اس لیے عوام یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے طارق کو اس لیے قید نہیں کیا کہ وہ ان سے جل گئے ہیں، بلکہ کسی مصلحت سے ایسا کیا گیا ہے، اس لیے سب ہی خاموش تھے۔ اسی دوران ایک دن موسیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس کی داڑھی اور چہرہ گرد آلود ہو رہے تھے۔ اس نے آتے ہی موسیٰ کو سلام کیا۔ موسیٰ نے جواب دے کر پوچھا، کیا تم خلیفہ کے حضور سے آئے ہو؟ آنے والا: جی ہاں۔ موسیٰ: کوئی فرمان لائے ہو؟ اجنبی نے کہا: خلیفہ نے اپنے ہاتھ سے یہ فرمان لکھ کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی عبا میں سے ایک خریطہ نکالا اور موسیٰ کو پیش کیا۔ موسیٰ نے اسے چوم کر کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا: از جناب بندہ خدا ولید بن عبد الملک خلیفہ مملکت اسلامیہ بجانب موسیٰ بن نصیر والی بلاد اسلامیہ مغرب، حمد و ثنا کے بعد معلوم ہو کہ میں نے نیز تمام مسلمانوں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے فضل سے اندلس میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے اور وہاں سے بدکاری اور اصنام پرستی کی بنیاد اکھاڑ کر رکھ دی ہے اور توحید پرستی کی بنیاد ڈالی ہے۔ طارق نے جو کیا باہم مشورے اور جوش قتال سے لبریز ہو کر کیا، وہ سزا کا نہیں انعام کا حقدار ہے۔ وہ مخلص مجاہد اور مسلمانوں کی حکومت کا خیر خواہ ہے۔ اسے فوری عزت و احترام سے رہا کر کے اس سے معافی مانگو۔ میں نے اسے اندلس کا وائسرائے مقرر کر دیا ہے، تم اسے ذمہ داری دے دو اور اس کی عزت افزائی کرو۔ میں ان تمام مسلمانوں کا مشکور ہوں جنہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا۔ اللہ نے انہیں جوش اور قوت عطا فرمائی اور اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ تمام مسلمانوں کو میرا سلام کہنا۔
موسیٰ اس فرمان کو پڑھ کر مسکرائے، وہ اٹھے اور انہوں نے وہاں فراش کرا کے تمام مسلمان فوجی افسروں کو بلوا لیا۔ جب سب آ گئے تو انہوں نے طارق کو طلب کیا۔ جس وقت طارق وہاں آ گئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، مسلمانوں، میں نے طارق کو اس لیے قید کیا تھا کہ میرے خیال میں انہیں فقط فتح کے جوش میں آگے بڑھنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ جاتا۔ حاشا، اس میں میرے نفس یا حسد کا کوئی دخل نہیں تھا۔ آج خلیفۃ المسلمین کا فرمان آیا ہے، میں سناتا ہوں۔ انہوں نے فرمان پڑھ کر سنایا۔ سنانے کے بعد طارق سے معافی مانگی اور کہا، فاتح اعظم، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اب دونوں اٹھ کر بغل گیر ہوئے اور سب نے طارق کو وائسرائے بننے پر مبارکباد دی۔ طارق کو قید کر دیے جانے کی وجہ سے جس قدر لوگوں کو موسیٰ نے انہیں محل میں ایک کمرے میں قید کیا تھا، جب وہ رہا ہوئے تو اسی کمرے میں رہنے لگے۔ ان کی تقدیر نے انہیں کچھ نہ کچھ بنا دیا تھا۔ وہ بربر کے رہنے والے تھے۔ موسیٰ نے اس ملک پر لشکر کشی کی۔ وہ اپنے ملک کی حمایت میں مسلمانوں سے نہایت بہادری اور بڑی دلیری سے لڑے، لیکن گرفتار ہو گئے اور موسیٰ کے پاس بطور غلام رہنے لگے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اور موسیٰ نے ان کو آزاد کر کے فوج میں افسر بنا دیا۔ چونکہ وہ ہونہار اور ہوشیار تھے، اس لیے ترقی کرتے کرتے طنجہ کے گورنر مقرر ہو گئے۔ جب اندلس کی مہم درپیش ہوئی تو موسیٰ نے انہیں اس مہم پر روانہ کیا اور انہوں نے خداداد ذہانت کے بدولت اندلس کو فتح کر لیا، مگر اللہ کو آزمائش منظور تھی، لہٰذا موسیٰ نے انہیں قید کر دیا۔ طارق اگر معمولی ظرف کا مالک ہوتا تو مسلمانوں سے ناراض ہو کر خدا نخواستہ مرتد ہو جاتا، مگر وہ سچے مسلمان تھے، نہ وہ کسی سے خفا ہوئے اور نہ ہی اللہ سے کوئی شکایت کی، بلکہ اس کا شکریہ ادا کیا۔ چنانچہ اللہ نے انہیں اندلس کا وائسرائے بنا دیا۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کر آئے اور کمرے سے باہر فرش پر بیٹھ گئے۔ طارق نے خلیفہ سمیت تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اس روز سے وہ بھی امید اندلس مشہور ہو گئے تھے۔ طارق کی قید اور رہائی پر تفصیلاً اس لیے روشنی ڈالی گئی ہے تاکہ دوسروں کو پتہ چل سکے کہ طارق کی قید میں موسیٰ کی کوئی بری نیت یا حسد نہیں تھا۔ ادھر عبدالعزیز اسونیہ کا انتظام کر کے عربی سرفروشوں کو ہمراہ لے کر تلیطلہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اسونیہ صوبہ مرشیہ میں واقع تھا۔ وہ اس صوبے پر عمل اور دخل کرتے بڑھنے لگے۔ جس بستی جس شہر سے گزرے لوگوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس طرح اسلامی قلمرو وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ عبدالعزیز ذرا تیزی سے تلیطلہ کی جانب بڑھے چلے جا رہے تھے۔ وہ اس وقت پہاڑی دروں اور گھاٹیوں کو طے کر رہے تھے۔ ایک روز جب وہ ایک درے سے نکلے تو انہوں نے چند عیسائی سواروں کو دیکھا جو ایک چٹان پر کھڑے تھے۔ جو ہی ان سواروں نے مسلمانوں کو دیکھا وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ عبدالعزیز نے چند شیران اسلام کو ان کے پیچھے بھیج دیا۔ یہ چٹان پر چڑھ کر دور تک ان کے پیچھے بھاگتے چلے گئے، مگر ان کا پتہ نہ چلا۔ وہ کسی چٹان میں یا ایسی جگہ چھپے کہ باوجود کوشش کے ان کا سراغ نہ ملا۔ آخر مسلمان واپس لوٹ آئے اور عبدالعزیز کو ساری بات بتائی، جسے سن کر عبدالعزیز نے کہا، لگتا ہے کہ ان پہاڑوں میں عیسائیوں کا کوئی لشکر چھپا ہوا ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تمام مسلمان اپنی حفاظت کا خیال رکھیں۔ مسلمان ہوشیار ہو گئے اور نہایت احتیاط سے حفاظت کرنے لگے۔ شام کے وقت انہیں ایک عیسائی نظر آیا۔ مسلمانوں نے اسے پکڑ کر عبدالعزیز کے حوالے کر دیا۔ عبدالعزیز نے ایک مترجم کے ذریعے اس سے گفتگو کی۔ عبدالعزیز، تم کون ہو؟ عیسائی، ایک عیسائی ہوں۔ عبدالعزیز، کہاں رہتے ہو؟ عیسائی، شہر اوڑ بولا میں۔ عبدالعزیز، وہ شہر یہاں سے کتنی دور ہے؟ عیسائی، قریب ہی ہے۔ عبدالعزیز، اس قلعے کا حاکم کون ہے؟ عیسائی، تدمیر۔ عبدالعزیز کو معلوم ہو چکا تھا کہ طارق کی سب سے پہلی لڑائی تدمیر سے ہوئی تھی، اور یہ کہ وہ اسماعیل کو گرفتار کر کے ساتھ لے گیا تھا۔ انہوں نے دریافت کیا، کیا تدمیر قلعہ میں ہے؟ عیسائی، جی نہیں۔ عبدالعزیز، اور کہاں ہے؟ عیسائی، اسی پہاڑ پر ہے۔ عبدالعزیز، شاید لشکر بھی اس کے ساتھ ہے؟ عیسائی، جی ہاں۔ عبدالعزیز، کیا اس کا ارادہ ہم سے لڑنے کا ہے؟ عیسائی، وہ سامنے آ کر لڑنا نہیں چاہتا۔ عبدالعزیز، اور کیا؟ عیسائی، وہ چاہتا ہے کہ یا تو آپ کے لشکر کو پہاڑوں اور گھاٹیوں دروں میں الجھا کر اچانک حملہ کر دے۔ عبدالعزیز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یا پھر شب خون مارے؟ عیسائی، جی ہاں۔ عبدالعزیز، خوب، اس کے ساتھ لشکر کتنا ہے؟ عیسائی، 3-4 ہزار کے قریب ہے۔ عبدالعزیز، شاید وہ ہمارے لشکر کے کہیں قریب ہی چھپا ہوا ہے۔ عیسائی، جی ہاں، بلکہ وہ آپ کے لشکر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عبدالعزیز، میں تمہارا بہت مشکور ہوں کہ تم نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا۔ عیسائی، کیا حضور آپ مجھے امان دیتے ہیں؟
عبدالعزیز: جی ہاں، میں پناہ دیتا ہوں تمہیں اور تمہارے عزیز و اقارب کو بھی۔ عیسائی: آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس صلہ رحمی پر۔ عبدالعزیز: تم کیا چاہتے ہو؟ عیسائی: میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس راستے پر اب آپ جا رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے۔ عبدالعزیز: کیا خطرہ ہے اس میں؟ عیسائی: یہ راستہ تنگ چٹانوں سے ہو کر گزرے گا جس کے دونوں طرف اونچی اونچی چٹانیں ہیں۔ عبدالعزیز: چٹانیں ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ عیسائی: تدمیر اپنا لشکر لے کر چٹان پر چڑھ جائے گا اور بھاری پتھر گرا گرا کر آپ کے لشکر کو کچل ڈالے گا۔ عبدالعزیز: تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی رستہ ہے؟ عیسائی: جی ہاں۔ عبدالعزیز: تم جانتے ہو؟ عیسائی: جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ عبدالعزیز: اچھا، تو مہربانی کر کے مجھے اس رستے پر لے چلو۔ عیسائی: آئیے۔ عیسائی آگے چلا اور عبدالعزیز تمام لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے۔ یہ پہاڑ جس پر وہ چل رہے تھے نہایت دشوار گزار تھا، درے تنگ اور راستے ناہموار تھے۔ ایک وہ راستہ جس پر اسلامی لشکر چلتا جا رہا تھا قدرے کشادہ تھا، اور ایک یہ راستہ جس پر لشکر اب روانہ ہوا تھا تنگ ہوتا جا رہا تھا اور اس قدر ناہموار کہ اس سے گھوڑوں کا گزرنا ممکن نہیں تو دشوار ضرور تھا۔ پھر بھی یہ بہادر جوان چلتے جا رہے تھے۔ عبدالعزیز کا خیال تھا کہ آگے جا کر راستہ ہموار ہو جائے گا، مگر جوں جوں آگے بڑھتے رہے راستہ مزید تنگ اور ناقابل سفر ہوتا گیا۔ یہ دیکھ کر عبدالعزیز کو شک ہوا۔ انہوں نے عیسائی سے کہا، یہ راستہ تو انتہائی دشوار گزار اور تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ عیسائی: کچھ دور چلنے کے بعد کشادہ درہ آ جائے گا۔ عبدالعزیز: اچھا، میں چند سواروں کو بھیج کر دیکھ لوں۔ عیسائی نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے۔ عبدالعزیز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے تم پر شک ہو گیا ہے۔ عیسائی زرد پڑ گیا۔ عبدالعزیز اس کی حالت سے اور بھی کھٹک گئے۔ انہوں نے کہا، تمہاری صورت دیکھ کر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ہمیں دھوکہ دے کر اس طرف لائے ہو۔ سنو، اگر حقیقت میں تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے تو تمہارا آخری وقت بھی قریب آ گیا ہے اور تم خود ہی اپنے مکر کے جال میں پھنس گئے ہو۔ عیسائی لرز گیا، مگر فوراً ہی سنبھلا اور اس نے اپنے خوف کو چالاکی کے پردے میں چھپا کر کہا، اطمینان رکھیے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ عبدالعزیز: اچھا، میں اپنا اطمینان کر لوں۔ عیسائی: اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ عبدالعزیز: مگر یہ میرا فرض ہے، میں اب اپنے لشکر کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گا، اور چند سواروں کو حکم دیا کہ آگے جا کر راستہ چیک کرو۔ جو ہی سوار آگے بڑھے تو عیسائی نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ عبدالعزیز نے اسے فوراً حراست میں لے لیا۔ جب مسلمانوں نے اسے حراست میں لے کر غضب آلود نگاہوں سے دیکھا تو وہ سہم گیا، اسے اپنی موت قریب نظر آئی۔ اس نے عاجزی کے لہجے میں کہا، رحم، شریف سپہ سالار رحم۔ عبدالعزیز نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہو؟ عیسائی: جی ہاں، میں اقرار کرتا ہوں۔ آہ، میں نے ایسا کیوں کیا؟ عیسائی: تدمیر نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو ورغلا کر ادھر لے آؤں تو وہ مجھے شہر اور بولا کا محافظ بنا دے گا۔ یہ سن کر عبدالعزیز کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، مکار عیسائیوں، تم نے یہ نہ سوچا کہ مسلمانوں کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ عیسائی: یہی میری کم عقلی ہے اور میں اس کے لیے آپ سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ ابھی عبدالعزیز نے جواب نہیں دیا تھا کہ وہ سوار واپس آ گئے جو راستہ دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے کہا، راستہ انتہائی دشوار گزار اور اس کے اوپر عیسائی پھر رہے ہیں۔ عیسائی نے کہا، حضور، میں ایک قریب کا راستہ جانتا ہوں جو پہاڑ کے دامن میں جا نکلتا ہے۔ عبدالعزیز نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، کیا اب بھی ہم تم پر اعتبار کریں گے؟ عیسائی: حضور، میں اب کے سچ بول رہا ہوں، فریب نہیں دے رہا۔ عبدالعزیز: اچھا چلو۔ عیسائی مسلمانوں کو لے کر چٹان پر چڑھ گیا۔ یہ چٹان اگرچہ نہایت بلند تھی لیکن اس پر دھاری دار ڈھال تھی جس سے آسانی سے چڑھا جا سکتا تھا، چنانچہ تمام لشکر چٹان پر چڑھ گیا۔ اس کے دوسری طرف انہوں نے عیسائی لشکر کو پہاڑ پر بکھرے ہوئے دیکھا۔ عیسائی مسلمانوں کو دیکھتے ہی نہایت پھرتی سے دوڑ کر پتھروں اور چٹانوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ اب یہ لوگ دوسری طرف اترے اور کھلے میدان میں جا پہنچے۔ کچھ دور چل کر دن چھپ گیا۔ مسلمانوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور خیمے نصب کر کے کھانا تیار کرنے لگے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر انہوں نے کھانا کھایا اور کچھ مسلمانوں کو پہرے پر مقرر کر کے اللہ جانے کتنی دیر سوتے رہے کہ دفعتاً انہوں نے آوازیں سنی، النفیر النفیر یا انصار، یعنی اے دین کے مددگاروں،
چلو چلو۔ اس وقت صبح صادق ہو گئی تھی۔ آج بادلوں کے غول آسمان پر تیر رہے تھے اور ہوا بھی ذرا تیز چل رہی تھی۔ کالی گھٹا کی وجہ سے اندھیرا زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے فوراً سوار ہونا شروع کر دیا۔ جس وقت مسلمان گھوڑوں پر سوار ہوئے، انہوں نے گھوڑوں کے سموں کی آواز سنی۔ جو مسلمان پہرے پر تھے وہ عبدالعزیز کے پاس آئے اور کہا، عیسائی آ گئے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ کتنے ہیں۔ عبدالعزیز نے کہا، اللہ پر نظر رکھو، وہی مدد کرے گا۔ گھوڑوں کی سموں کی آوازیں قریب تر آتی جا رہی تھیں۔ ہوا لہک رہی تھی اور تیز جھونکوں کی وجہ سے مسلمان عباؤں کے چوڑے چوڑے دامن اور اماموں کے پلے لہرا رہے تھے۔ کبھی کبھی بجلی بھی چمک جاتی تھی۔ اب مسلمانوں نے بھی آواز کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور بڑھے تھے کہ عیسائیوں کا لشکر سامنے آ گیا۔ سب سے آگے تدمیر تھا۔ اس نے لشکر کو حملے کا اشارہ کیا۔ عیسائیوں نے تلواریں نکال لیں، مسلمانوں نے بھی شمشیریں کھینچ لیں اور دونوں لشکر جوش و غضب سے بھر کر بڑھے اور ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ نہایت زور کی ٹکر شروع ہوئی، تلواریں تڑپ کر اٹھیں اور انسانی زندگیوں کا خاتمہ کرنے لگیں۔ عیسائیوں کا لشکر بہت زیادہ تھا اور مسلمان صرف 1500 کے قریب۔ وہ مسلمانوں کو کم سمجھ کر انہیں ختم کرنے کی طمع کرنے لگے تھے اور اسی وجہ سے وہ نہایت جوش میں آ کر حملے کر رہے تھے۔ مسلمان بھی غیظ و غضب میں بھرے ہوئے جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ ان کے حملوں کی شان یہ بتا رہی تھی کہ وہ عیسائیوں کو کوئی ہستی ہی نہیں سمجھتے اور اس فکر میں تھے کہ جلد از جلد ان کا خاتمہ کر کے میدان کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیں۔ چونکہ فریقین جوش و خروش میں بھرے ہوئے تھے، اس لیے نہایت خونریز جنگ کر رہے تھے۔ تلواریں اپنا کام کر رہی تھیں، موت روحیں قبض کرتی پھر رہی تھی۔ سر گیندوں کی طرح اچھل اچھل کر گر رہے تھے اور جو عضو کٹ کر گرتا تھا، گھوڑے اسے روند کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے۔ لڑائی کی آگ برابر پھیل رہی تھی۔ تمام صفیں درہم برہم ہو گئیں اور جو جہاں پہنچ گیا وہ وہیں پر لڑنے لگا۔ ہر عیسائی بڑے جوش و خروش سے لڑ رہا تھا۔ ایسی بہادری کہ اب تک اندلس کے کسی عیسائی نے ایسی بہادری نہیں دکھائی تھی۔ انہوں نے سر ہتھیلیوں پر رکھ لیے اور اپنی جان دینے اور لینے کی کوشش کرنے لگے۔ نہایت خون ریز جنگ ہو رہی تھی۔ خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ اگرچہ عیسائی شور مچانے کے عادی تھے مگر خاموشی سے لڑ رہے تھے۔ البتہ کبھی کبھی قومی نعرے بھی لگاتے تھے۔ اس وقت ہوا اور بھی تیز ہو گئی تھی اور سیاہ بادل امڈے چلے آ رہے تھے۔ تدمیر پہاڑی عیسائیوں کو لے کر آیا تھا۔ یہ لوگ میدانی علاقے کے عیسائیوں کی طرح آرام طلب اور تن پرور نہ تھے بلکہ نہایت جفاکش اور مستعد تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہ صرف مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے تھے بلکہ بڑی دلیری اور جواں مردی سے لڑ رہے تھے۔ اگرچہ وہ قتل ہو رہے تھے مگر مسلمانوں کو بھی شہید کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ عام عیسائیوں کی طرح وہ ان کا بھی خاتمہ جلد از جلد کر دیں گے، پر ان کو لڑتے دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہے تھے۔ عبدالعزیز ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں ڈھال لیے علم کو بازو کے نیچے دبائے نہایت پھرتی، بڑی دلیری اور کمال جوش سے لڑ رہے تھے۔ ان کی تلوار غضب کی کاٹ کر رہی تھی، جس ڈھال پر پڑتی تھی اسے پھاڑ ڈالتی تھی، جس کی ذرا بختر پر گرتی تھی اسے کاٹ دیتی تھی۔ عبدالعزیز کا خیال تھا کہ تمام مسلمان اسی کے جیسے جوش و جذبے سے لڑ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو مسلمانوں کو کچھ زیادہ جوش و خروش سے لڑتے نہ پایا تو بلند آواز سے کہا، مسلمانوں یہ کیا کم ہمتی ہے؟ کیوں جوش و غضب سے بھر کر حملہ نہیں کر رہے؟ کیوں جنگ کو طول دے رہے ہو؟ بڑھو، غضبناک ہو کر اور انہیں ختم کر دو۔ یہ مختصر سی تقریر کر کے انہوں نے اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ لگایا اور پورے جوش سے حملہ کر دیا۔ ہر مسلمان غضبناک شیر کی طرح عیسائیوں پر جا پڑا۔ چونکہ مسلمانوں کا یہ حملہ نہایت ہی سخت ہوا اور عیسائیوں کی کثیر تعداد لقمہ اجل بن گئی، اب عیسائیوں پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا اور وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ عبدالعزیز نے پھر کہا، مسلمانوں صرف ایک حملہ اور دشمن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دلیرو آگے بڑھو اور صرف ایک ہی حملے میں ان کا کام تمام کر دو۔ مسلمانوں نے پھر سنبھل کر پورے جوش سے حملہ کر دیا۔ پھر ان کی تلواریں بلند ہوئیں اور پھر سروں کو تن سے جدا کرنے کے لیے عیسائیوں کے سروں پر جھکیں۔ عیسائی بھی ڈٹ گئے اور انہوں نے حملہ اپنی ڈھالوں پر روکا مگر بہت سی ڈھالیں کٹ گئیں اور ان کے سر اڑ گئے اور بہت سے شدید طور پر مجروح ہو کر گر پڑے اور ایسے گرے کہ اٹھنا نصیب نہ ہوا۔ بہت سے عیسائی بچنے کے لیے گھوڑوں سے نیچے کودنے لگے
اور گھوڑوں کے سموں نے انہیں کچل ڈالا۔ عیسائی گھبرا گئے اس قدر کہ اب ان میں لڑنے کی سکت باقی نہ رہی۔ ان کو ہر طرف موت نظر آنے لگی، مگر اب بھی ان کا سردار لڑ رہا تھا، اس لیے وہ بھی جوں تو کھڑے حملے روک رہے تھے۔ مسلمانوں نے تقریباً 3000 عیسائیوں کو مار ڈالا تھا۔ چونکہ زمین سخت تھی اس لیے خون اس کے اندر جذب نہیں ہو رہا تھا اور زمین خون سے لالا زار بن گئی تھی۔ مسلمانوں نے جوش میں آ کر ایک حملہ اور کیا، اور یہ حملہ پہلے دونوں حملوں سے زیادہ سخت تھا، ایسا سخت کہ عیسائی ککڑی کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ آخر نوبت یہاں تک آ گئی کہ صرف 200 عیسائی باقی رہ گئے، اور وہ بھی سر پر پاؤں رکھ کر بے تحاشا بھاگے، اور تدمیر بھی بھاگا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور 200 میں سے 100 کو مار ڈالا۔ اب بچے کھچے عیسائی پہاڑ پر چڑھ گئے اور چٹانوں پر چڑھ کر دروں میں گھس کر غائب ہو گئے۔ مسلمان واپس آ گئے، کچھ مردہ عیسائیوں کے گھوڑوں کو پکڑنے لگے اور کچھ ہتھیار جمع کرنے لگے۔ یہ میدان جہاں یہ جنگ ہوئی لوکترا کے نام سے مشہور تھا۔ یہ میدان انتہائی خونریز جنگ ہونے کی وجہ سے تاریخی میدان ہو گیا، اور آج تک تاریخوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مسلمانوں نے بہت جلد تمام گھوڑے پکڑ لیے۔ وہی عیسائی جس نے انہیں دھوکہ دے کر تنگ درے میں لے جانے کی کوشش کی تھی، رہبر ثابت ہوا۔ وہ چند پیچیدہ چٹانوں کے درمیان سے نکال کر انہیں قلعہ اور بولا کے سامنے لے گیا۔ عبدالعزیز کو معلوم ہو چکا تھا کہ تدمیر قلعہ کے اندر داخل ہو گیا ہے اور اس نے مقابلے کی تیاری شروع کر دی ہے، سو انہوں نے جاتے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا، مگر صرف اس خیال سے کہ شاید مسلمان صبح کی لڑائی سے تھک گئے ہوں گے۔ اس روز جنگ ملتوی کر دی۔ مسلمان قلعہ کے چاروں طرف خیمے نصب کر کے آرام کرنے لگے۔